الحمد لله الحمد لله الذي لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهو العزيز الحكيم رب السماوات والأرض وما بينهما عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله بقدر حسنه وجماله وجوده ونواله وفضله وكماله وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة الله المقربين وعلى آله المطهرين وأصحابه المقربين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمؤمنين والمؤمنين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك وسعديك اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد نورك الأنور وسراجك المنير وآله وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صدر ذی وقار حضرت علامہ اقبال احمد صاحب سراجی زیدہ مجدہ حضرت مولانا محمود الحسن صاحب صاحب سجادہ خانقاہ عالیہ سراجیہ ہمارے رفیق درس حضرت مولانا ریاض احمد صاحب حاوی سراجی حضرت علامہ نصیر احمد صاحب سراجی امام بنارس حضرت مولانا ضیاء الرحمن صاحب اسماعیلی اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے رفیق درس ہمارے حضرت مولانا محمد ہارون صاحب اللہ مدد العلی اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام ہی علماء نظام فضلاء ضیاء العلوم حاضرین محترم جملہ سامعین و سامعات آپ نے دو تقریریں بڑی ہی پرمغز اور بڑی مدلل سنی اب کسی تقریر کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن میں بھی فہرست میں اپنا نام درج کرانے کے لیے حاضر ہوا ہوں اور بارگاہ اہل بیت میں نذرانِ عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں نذرانِ عقیدت پیش کرنا ہر عقیدت پیش کا فطری حق ہے آج کا یہ اجلاس آج سے پہلے ہی ضیاء میدان میں منعقد ہوتا ہے لیکن جو لوگ اپنی صداقت سچائی حق پر ہونے کا بڑا ہی دعویٰ کرتے ہیں انہوں نے جا کر تھانہ جے پورہ میں غلط رپورٹ کی اور جھگڑے کا اندیشہ ظاہر کیا طرح طرح کی باتیں کی تو ظاہر بات ہے
کہ تھانہ ایسو ایک ذمہ دار ہوتا ہے، اسے اپنی ذمہ داری کا جوابدہ ہونا پڑتا ہے، اس لیے اس نے اجازت نہیں کی۔ اس اجلاس کے سلسلے میں بھی یہ لوگ ہیں تھانہ جے پورا اتنے بہادر ہیں، ان کی بہادری کی تعریف کرنے کے لیے شاید ڈکشنری میں کوئی لفظ نہیں ہے۔ لوگوں سے تو یہ کہا کہ ہم نے تو تقریر کرا دی اور دم خم ہو تو آپ بھی کرا کر جواب دیں، اور حال یہ ہے کہ رہنے کی جیت پورا جا کر سرنڈر کر رہے ہیں، پیر جو ہاتھ جوڑ رہے ہیں، پیر پکڑ رہے ہیں۔ ارے بھئی آپ نے کہا آپ سنیے، اور الحمدللہ ہم لوگ بدزبان آدمی نہیں، بد کلامی نہیں کرتے۔ میں نے ان کو پہلے بھی سمجھایا تھا دال کی مسجد سے اپنے خطاب میں، اور آزاد پارک کے اپنے نہضت الاشرف کے اسٹیج سے، کہ علمی میدان میں علمی گفتگو کرنی چاہیے، نہ کہ بھولی باتیں، بری باتیں اور ذاتیات پر حملہ۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس طریقے حربہ یہ طریقہ اختیار کر کے جو عاشقان اہل بیت ہیں، محبان اہل بیت ہیں، محبین اہل بیت ہیں، جن کے دلوں میں اہل بیت پاک کی محبت جاگزی ہے، وہ اس سے ڈر جائیں گے یا اس سے خوف زدہ ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال وہ علاج تو نہیں ہو سکا ضیاء میدان کٹہری میدان کا، لیکن ہمارے نوجوان بڑے بے چین تھے، بے قرار تھے، مضطرب تھے کہ علاج ہونا چاہیے، اس لیے انہوں نے پھر کوشش کی، اور آج الحمدللہ یہ علاج بڑی کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف روانہ ہے۔ بہت ساری باتیں تو آپ کے سامنے ہو چکی، لیکن کچھ باتیں میں چاہتا ہوں کہ بس مختصراً آپ کے سامنے عرض کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں۔ بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں ہوگا، اطمینان و سکون کے ساتھ رہیں۔ ہمارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صرف ہمارے نبی نہیں، وہ سارے عالم کے نبی ہیں، ساری مخلوق کے نبی ہیں، اور کوئی ایسی شے نہیں ہے جس نے آپ کی ذات اقدس سے فائدہ نہ اٹھایا ہو، مستفید نہ ہوا ہو، کیونکہ اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے، وہ رب العالمین ہے، تو میرے آقا رحمت للعالمین ہیں، بغیر رحمت کے کوئی شے وجود ہی میں نہیں آئی، اس لیے اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین کہہ کر خطاب فرمایا، میرے معبود ہم نے سارے عالم کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، اور نام بھی رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کے معنی کیا ہے؟ الذی یحمد حمدا بعد مرتن بعد مرہ، امام راغب مفردات میں لکھتے ہیں محمد وہ ہے کہ جس کی تعریف بکثرت کی جائے، تعریف پر تعریف کی جائے، تعریف کو توصیف کی جائے، اور تعریف و توصیف کا حق نہ ادا ہوگی۔ پولیس پرشاسن کو ایک لیٹر دے، انہوں نے لیٹر دیا تھا نا ہمارے خلاف جیت پورا میں، آپ بھی ایک لیٹر دے۔ یہ گھوسی کا جو اجہل آتا ہے، یہ گھوسی کا جو مولوی آتا ہے، یہ امیر معاویہ کی بڑی تعریف کرتا ہے، اور امیر معاویہ اس شخص کا باپ ہے جو دنیا انسانیت کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے۔ اتنا بڑا دہشت گرد نہ دنیا میں پیدا ہوا اور نہ آئندہ پیدا ہوا۔ یہ اس باپ کا، اس بیٹے کا باپ ہے جس نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لال کو شہید کروایا اور بے پناہ مانگا اٹھایا۔ تو ایک لیٹر بنا کر باقاعدہ اس میں یہ دے کر تھانہ میں دو اور کہو کہ ہمارے برارہ ضلع کے اندر اس کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا جائے، اور یہ آتا ہے تو فتنہ برپا کرتا
سے فتنے کا، اس سے جھگڑے کا اندیشہ ہے، اس لیے اس کے داخلے کو باؤنڈ کر دیا جائے، اور اگر اس کے بعد باؤنڈ نہ ہو تو یہ جہاں امیر معاویہ کی تعریف کروائیں اٹھا کر ان کے منہ میں مٹھی بھر کے ٹھوسو۔ تو یہ عبادہ ابن ثابت کا عمل ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ چاپلوسوں کے منہ میں مٹھی بھر دیا خاک بن کر مٹھی بھر خاک بھر دیا کرو، ہم وہی کر رہے ہیں۔ لیکن پہلے آپ بھی درخواست دیں، کسی وکیل کو پکڑ لیں، بات نہ سمجھ میں آئے، مضمون نہ سمجھ میں آئے تو ہم سے سمجھ لینا، ہم بتائیں گے کیا مضمون لکھا جائے گا، اور مضمون لکھ کر اس کے داخلے کو ممنوع قرار دیا جائے کہ اس کی تقریر کہیں ہونے نہ پائے، اور نہیں ہوگی تو جھگڑا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے یہ ہر وقت گرگٹ کی طرح شکل بدلتا ہے، رنگ بدلتا ہے، جیسے گرگٹ رنگ بدلتا ہے نا، ایسے ہی یہ بھی رنگ بدلتا ہے۔ سریا نے کچھ کہا، زندہ پورا تقریر میں کہا کہ یہ لوگ شیعوں کے ایجنٹ ہیں، ایران کے ایجنٹ ہیں، اور بھی طرح طرح کی باتیں کہیں۔ ہم نے کہا کہ اگر تم اپنے باپ کے اصل نسخے سے ہو تو تم آ کر اس بات کو ثابت کرو کہ ہم لوگ شیعوں کے اور ہم لوگ ایران کے ایجنٹ ہیں، اور 23 مارچ کو تم لندن پورا میں آؤ گے، ہم وہاں اجلاس میں آئیں گے اور تمہیں پکڑیں گے۔ ہم نے آزاد پارک میں کہا، نتیجہ یہ ہوا کہ 10-15 لڑکے ہمارے رشتہ دار کے بھی تھے، اس میں چلے آئے کہ آپ آئیے گا تو جلسہ خراب ہوگا۔ ہم نے وعدہ کر دیا کہ نہیں آئیں گے، لیکن یہ اتنے کذاب ہیں، اتنے جھوٹے ہیں، اتنے مشاق ہیں جھوٹ بولنے میں کہ جا کر کہا کہ مولانا غلام حسین مناظرہ سے بھاگ گیا۔ ہم سے کہہ رہے تھے کہ ہم شمشاد کو روک لیں گے اور آپ آئیے، بات ہو جائے گی۔ ہم کہا دیکھیے آپ کے اجلاس میں تو نہیں آئیں گے، رہا بات تو جب موقع آئے گا تو بات کیا جائے گا۔ اور بات کرنے کا انداز انہوں نے جو اختیار کیا وہ یہ کیا کہ یہ یوٹیوب پر طرح طرح کی باتیں رکھ کر لکھ کر بھیج رہے تھے، ہم سے رابطہ کیجیے، ہم سے رابطہ کیجیے، ہم سے رابطہ کیجیے، مناظرہ کیجیے۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کہتا ہے 10 بائی 10 کے کمرے میں بیٹھ کر چیلنج کرتے ہو، لڑکاتے ہو۔ ارے ہم نے تو تمہیں اسٹیج سے چیلنج کیا لڑکانا تھا، جیسا کہ تم جو کہتے ہو کہ 10 بائی 10 کے کمرے میں تمہارے پروردہ اور تمہارے یہ سب معاویائی پلے ہمارے یہاں آئے منع کرنے کے لیے، تو میں نے وعدہ کر لیا اس لیے میں نہیں گیا۔ پھر اس نے سریا میں تقریر کی، تو سریا میں جب تقریر کی تو کہا، وہاں ایک بات اور کہی، کہا مانا قیب اہل بیت کیا نوشتہ الہی ہے، کیا آسمان سے آئی ہے؟ سریا میں کہا کہ کیا مناقب اہل بیت جو تمہاری کتاب ہے یہ شیعی روایات کی روشنی میں لکھی گئی ہے؟ پھر ہم لوگوں نے گرفت کی کہ صاحب اگر یہ شیعی روایات کی روشنی میں ہے تو آپ بیٹھ کر اس کو نشان زد کر دیجئے، ہم لوگ اس کو ہٹا دیں گے۔ پھر نہیں آئے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس آدمی کی وجہ سے آج ہمارے یہاں بڑا فتنہ برپا ہے اور بہت سارے لوگ پریشان ہیں، اس لیے پرشاسن کو، ایڈمنسٹریشن کو اس سے مطلع کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے، اور اس بات کو باور کرانا چاہیے کہ یہ جو کچھ بول رہا ہے یہ خلاف واقعہ، خلاف حقیقت بول رہا ہے، حقیقت کچھ اور ہے، بولتا یہ کچھ اور، واقعہ کچھ ہے، بولتا یہ کچھ اور ہے، اور طرح طرح سے مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے، لگا رہا ہے۔ آپ بتائیے کہ امیر معاویہ کے متعلق لوگوں نے لکھا ہے کہ ان کو متروک کر دیا ہے، یعنی چھوڑ دیا ہے۔ ائمہ کرام نے لکھا ہے ان کا تذکرہ نہ کیا جائے، سکوت اختیار کیا جائے، ان کی بات نہ کی جائے۔ لیکن ایک فتنہ پرور یہاں ہے جس نے تنظیم اتحاد اہل سنت قائم کیا، جو اتحاد اہل سنت نہیں بلکہ انتشار اہل سنت ہے، اور یہ پورے ہندوستان گھوم جائیے۔ شہید کربلا سیدنا امام حسین علیہ السلام کی یاد میں جتنے اجلاس ہوتے ہیں کہیں بھی معاملہ کر جاتے ہیں۔ میں بھی بامبے کئی مرتبہ گیا اور بھی جگہ گیا، 10 روزہ اجلاس میں کہیں اس کا تذکرہ نہیں ہوتا، لیکن یہ کیا کرتا ہے، ایک دن معاویہ خانے کا رکھتا ہے، 7 دن تک پتہ نہیں رہے گا کہ امام صاحب کیا ہے، خلفائے راشدین ہے، اعلیٰ حضرت ہے، فلانے ہیں، ٹھکانے ہیں، یہی سب چلتا رہتا ہے۔ تو یہ اتنا بنارس میں جو ہمارے علاقے میں ہو رہا ہے یہ ایک ساتھ ہے، اور جب ہم لوگوں نے پکڑا ہے
گرفت کیسے یہ ہمارے عزیزی مولوی الدین بیٹھے ہیں، مولانا عبدالعزیز بیٹھے ہیں، اور لوگ بیٹھے ہیں، ان کے رفقا سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ 10 کے کمرے میں کیا بات ہوئی تھی؟ یہی تو ہوئی تھی کہ جو طریقہ ہے بات کرنے کا اس طریقے سے بات کی جائے، اور جو وائرل کر رہے ہو، یوٹیوب پر بول رہے ہو، یوٹیوب پر گالی گلوچ کر رہے ہو، بدتمیزی کر رہے ہو، آرام شراب بول رہے ہو، مغلط باتیں کر رہے ہو، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اب آئے ہو ٹھیک ہے، ہم لوگ بات کریں گے، 2 ٹاپک ہوگا۔ ایک تو یہ کہ مناقب اہل بیت شرعی روایات کی روشنی میں لکھی گئی ہے، اس کو ثابت کرو، اور دوسری بات یہ کہ حضرت علی حق پر تھے اور معاویہ بھی غلط اور باطل نہیں تھے، اس کو بھی ثابت کرو۔ جبکہ تمام ائمہ اہل سنت نے لکھا ہے کہ معاویہ غلط تھے، باطل تھے، ناحق تھے، اور مولا علی کرم اللہ علیہ حق پر تھے۔ تمام ائمہ فقہ نے بھی لکھا ہے، تمام ائمہ محدثین نے بھی لکھا ہے، سب نے یہ لکھا ہے، لیکن اہل سنت کے ائمہ کے خلاف یہ بولی بول رہا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ امیر معاویہ حق پر تھے، لیکن افسوس ہے یہ بچے جن کو معلوم ہے یہ خوب چلاتے ہیں، خوب چیختے ہیں، خوب ہورا ہوتے ہیں، خوب شور مچاتے ہیں، غلام مسلم کے پلے تو فلانے پلے، ارے ہم لوگ پلی پلا نہیں ہیں، ہم لوگ کتیا کتا نہیں ہیں۔ مولا علی اللہ کے شیر ہیں، اسد اللہ ہیں، اور ہم لوگ علی کے شیر ہیں۔ معاویہ کے بارے طرح طرح کی باتیں لکھ کر یہ اس پر بھیجتے ہیں۔ معاویہ کے معنی ہی کتیا کے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ لومڑی اور کتیا کو معاویہ عربی میں کہتے ہیں۔ تو یہ معاویہ جو ہے، جو کتیا اور کتا اس کے معنی ہیں، تو ان کی زبان پر ہر وقت کتا 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 لگا رہتا ہے۔ ہم لوگ کتا تو نہیں ہیں، ہم لوگ شیر ہیں، مولا علی کے شیر ہم ہیں، ہم لوگ شیر ہیں۔ دیکھیے آج بیٹھے ہیں، جم کر بیٹھے ہیں، ہمارے تمام فضلہ بیٹھے ہیں، ہمارے تمام لوگ بیٹھے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اہل حق دبتے نہیں، اہل حق دبتے نہیں۔ یہ مت سمجھو کہ ہم غلط سلط باتیں کہہ کر بول کر چلے جائیں گے، یہ ڈر جائیں گے، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم اہل بیت پر اپنی جان قربان کرنے والے ہیں۔ ہمارے بڑوں نے ہم کو یہ درس دیا ہے کہ مر جانا، لیکن کوئی ایسا سودا مت کرنا، اب کبھی معاملہ کی طرف مت رکھنا۔ یہ ہمارے بڑوں کا، بزرگوں کا، ہمارے استاد کا یہ ہم کی تعلیم نہیں ہے، اور یہ کہا ہے چھیڑو گے تو ہم چھوڑیں گے نہیں، ورنہ معاملہ خانی بند کر دیں۔ شہید کربلا کا اجلاس ہو تو شہید کربلا، ان کے رفقا، اور جو میدان کربلا میں شہید ہوئے شہدائے کربلا، ان کا تذکرہ کرو۔ امیر معاملہ کیا ہے؟ امیر اور صحابی کیا ہم بتائیں؟ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جو لڑکے آئے تھے، بیٹھے ہمارے رفقائے کار، ہماری تنظیم کے ارکان بیٹھے ہیں، ہم نے پوچھا وہ لوگ صحابی کسے کہتے ہیں اور کس لفظ سے یہ بنا ہے؟ تو بیچارے کو اتنا بھی نہیں پتا کہ صحابی کس کو کہتے ہیں اور صحابہ کس کو کہتے ہیں، اس میں کون سا واحد ہے، کون سا جمع ہے، اس کا مادہ کیا ہے، اتنا بھی ان کو پتا نہیں۔ اور وہ صاحب فتویٰ ٹھوکتے ہیں گستاخ صحابہ، گستاخ صحابہ۔ اس کی تقریر سے بھی آپ کو یہ اندازہ لگے گا کہ اس شخص نے بھی مناقب اہل بیت کا مطالعہ نہیں کیا۔ اگر مطالعہ کر لیتا تو شاید اپنی غیر ذمہ دارانہ گفتگو نہ کرتا ضیاء میدان میں۔ یہ شخص کہتا ہے آپ کا موقف کیا ہے، پہلے لکھ کر بھیجیے۔ ارے ہمارا موقف چھپا ہے، چھپا نہیں ہے، ہم نے چھاپ کر دنیا کو دے دیا ہے کہ ہمارا موقف کیا ہے۔ مناقب اہل بیت کی شکل میں یہ ہمارا نظریہ ہے، ہماری فکر ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ ابھی تم کہتے ہو کہ کیا ہے، اب جتنے لوگوں سے اب تک میری زندگی ملاقات ہوئی ہے ٹرین میں یا اور جگہ جن کو یہ سب ورگلاتے ہیں، بہکاتے ہیں، اس میں شیعت ہے، شیعت ہے، شیعت ہے، سب سے جب ہم نے بات کی تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم نے مناقب اہل بیت پڑھی۔ افسوس تو ہی بات ہے، ارے مناقب اہل بیت پڑھو تو دیکھو علامہ کوثر ندوی علیہ الرحمہ نے کیا لکھا ہے۔ آج کے دور میں یہ خارجی ناصری جو ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں، انہوں نے ہمیشہ کے لیے سب کو ایک ایسی کتاب عطا کر دی ہے، ایسے میٹیریل عطا کر دیے ہیں، ایسی چیزیں عطا کر دی ہے کہ آدمی اپنی ایمان کا تحفظ کر سکے۔ سبحان اللہ، وہ کتاب ہے۔ اس لیے اہل بیت کی محبت فرض ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کی فضیلت کا حکم نازل کیا ہے، اس لیے اہل بیت کرام سے بے حد محبت کرو، بے پناہ محبت کرو۔ اس لیے کہ رسول اللہ اللہ کی چاہت ہے، تو اللہ کی چاہت مولا علی ہے، سید
حسن مجتبی ہیں اور امام حسین سید کربلا ہیں علیہ السلام، ان سے محبت کرو، ان سے محبت میں بالکل فدا رہو، ان کی محبت میں ڈوبے رہو، ان سے پوری طرح وابستگی اختیار کرو، ان سے جڑے رہو، ان کے دامن کو پکڑے رہو، اس لیے کہ رسول اللہ نے تو صحابہ سے کہا تھا کہ ان کے دامن کو پکڑے رہنا کبھی تم برا نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب صحابہ کرام سے کہا گیا تو بتائیے یہ کتنے وزنی چیز ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ امام حسن نے صلح کر لی تو اب ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ صلح تو رسول اللہ نے بھی کی تھی حدیبیہ میں، تو کیا مطلب کفار اور مشرکین حق پر ہو گئے؟ صلح جس سے کی جاتی ہے اس کا یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا کہ ہمارا مد مقابل حق پر ہے یا یہ کہ ہم نے اسے صحیح تسلیم کر لیا، بلکہ مفاد کے خاطر رسول اللہ نے صلح کی تھی تو مفاد کے خاطر، امام حسن مجتبی نے صلح کی تھی تو مفاد کے خاطر کی تھی، مسلمانوں کی خونریزی بچائی، اور بیک گراؤنڈ اور پس منظر یہ تھا کہ اب اگر طاقت سے کام لیا جائے گا تو خلافت راشدہ کا زمانہ ختم ہو رہا ہے، اب آنے والا بادشاہ ہوگا، ملوک ہوگا، ظالم بادشاہ ہوگا، کاٹ کھانے والی حکومت ہوگی، اس لیے امام حسن مجتبی نے اٹھا کر ان کو دے دیا اور سول و شرائط اس میں مرتب کیے گئے۔ اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ حسن اور حسین پر ان کی حکومت نہیں رہے گی، لیکن افسوس ہے کیسے زبان سے یہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کی امام حسن مجتبی نے بیعت کی، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ امام حسن مجتبی ولایت اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی علم کے والے سے، ان کی فہم کے والے سے، ان کی سمجھ کے والے سے اللہ کے رسول نے خود ہی فرمایا ہے انہم فطرتی خلقوا من طینتی، یہ میری فطرت ہے، اللہ نے میرے خمیر سے ان کو پیدا کیا ہے، یہ خمیر نبوی سے بنائے گئے ہیں، روزے کو فہمی و علمی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو میرا علم بھی عطا کیا ہے اور میری فہم اور میری سمجھ بھی عطا کیا ہے۔ جس ذات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ملا وراثتاً، آپ بتائیے وہ امیر معاویہ کی بیعت کرے جو خود ہی بیعت اور ولایت کا امام ہے، رشد و ہدایت کا امام ہے، تقویٰ اور صلاح تقویٰ کا امام ہے، ساری خوبیوں کا امام ہے، اور وہ دوسرے کی بیعت کرے؟ لکھا ہوگا کسی نے، میں یہ نہیں کہتا کہ کسی نے نہیں لکھا، جو بنی ہوئی ہے یا سمیہ سے متاثر ہو گئے ہوں گے یا یہ کہ راشدیت و خارجیت سے متاثر رہے ہوں گے، انہوں نے لکھ دیا ہوگا، لیکن کم از کم ایمان سے پوچھو، ایمان سے یقین سے پوچھو اور اپنے وثوق سے پوچھو کہ کیا ایسا ممکن ہے؟ جیسے ابو طالب کے معاملے میں یہ بولتے ہیں، یہ تو ایمان بول رہا ہے، وجدان بول رہا ہے، شعور بول رہا ہے، یقین بول رہا ہے کہ ابو طالب ایمان پر دنیا سے گئے ہیں اور اس سے علاوہ کفر پر نہیں گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو طالب کے متعلق یہ بھی تو ہے کہ آخری وقت میں سیرت ابن ہشام پڑھو اور کتابیں کو پڑھو، کیا تھا؟ حضرت عباس نے جب کان لگایا آخر وقت میں تو آپ کی زبان پر آپ کے ہونٹ لب ہل رہے تھے اور آپ کی زبان مبارک پر کلمہ طیبہ جاری تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس روایت کو نہیں جا سکتا، یہ کہہ کر چھوڑا جا سکتا ہے کہ قرآن غلط نہیں ہو سکتا، لیکن روایت کے اندر راویوں کو شکوہ ہو سکتا ہے، ان کو دھوکہ ہو سکتا ہے، ان کو کہیں سے غلطی ہو سکتی ہے، یہی اصول ہے، یہی طریقہ ہے، یہی ہمیں کرام کرنا ہے۔ دوسری بات اور ایک بات سن لیجیے، اپنی تقریروں میں یہ دکھاتے ہیں امیر معاویہ مسلمانوں کا خالی ماموں ہے، یہ ماموں ہے، اللہ اکبر، یہی ایک ماموں مجھے ملے اور نہیں ماموں ملے۔ حضرت عائشہ کے بھائی ماموں نہیں ہیں، اور جو ازواج ہیں، جو اور زوجہ اور اپنی زوجہ ہیں، ان کے بھائی ماموں نہیں ہیں، ایک ماموں بس خلی امیر معاویہ۔ ان بیچاروں کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کیا لکھا ہے۔ مفتی احمد جلال خان صاحب نعیمی، صدر الافاضل مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی، النبی و اولاد المؤمنین امین المسلمین کے تحت لکھتے ہیں کہ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہر جگہ ہے اور اسی نور سے ہم لوگوں کا وجود ہے، اس لیے نبی امت کا باپ ہوتا ہے اور ان کی زوجہ، ان کی ازواج امت کی مائیں ہوتی ہیں، بس اس بنیاد پر انہیں امہات المؤمنین کہتے ہیں، ورنہ بغیر حجاب سے ان سے بات نہیں کر سکتے، ان کو ٹچ نہیں کر سکتے، ان کو مس نہیں کر سکتے، اپنی ماں کی طرح جیسے اپنی ماں کو آپ لیتے ہیں، ضرورت پڑے تو آگوش میں لے کر جاتے ہیں، ضرورت پڑے تو جو چاہے جیسے چاہے خدمت کرتے ہیں، لیکن امہات المؤمنین کے لیے امت کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ جیسے چاہے ان سے بات کر رہے ہو، جیسے چاہے ان کو ٹچ کر دے یا مس کر دے۔ باقی جتنے رشتے ہیں حرمت نگاہ سب
سب ویسے ہی ہے اور ساری امتیں ویسی رکھی جائیں گی جیسے کہ سب ہے. نہ ان کے بھائیوں کو ماموں کہا جائے گا، نہ ان کی بہنوں کو خالہ کہا جائے گا. یہ کون لکھ رہا ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی اور ساتھ ہی ساتھ صدر اللہ فاضل مولانا نعیم الدین صاحب مرادی. لیکن یہ اتنے اندھے ہو گئے ہیں، معاویہ کے پیچھے اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ جھوٹی باتیں تمام امت کو بتا رہے ہیں. ترغیب معمول نہیں ہے بلکہ منع ہے. ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. یہ کسی مرد کے باپ نہیں ہے رسول اللہ. وما محمد اللہ رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہے. یہ ماموں خالہ نانا گنا رہے ہو تو تمہارے نانا ابو ابو سفیان، تمہاری نانی ہوئی ہندا، تمہارے ماموں ہوئے امیر معاویہ، تمہارا بڑا بھائی ہوا یزید. یوم نعبد اللہ ناصر میں امام ہی، ہم قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. معاویہ تمہارے سردار، ابو سفیان تمہارے سردار. اس طریقے سے ہندا اور جو کچھ ہے یہ سب تمہارے آقا اور سردار. انہیں کے جھنڈے کے نیچے چلنا کیا دقت ہے؟ ہم لوگ تو رسول اللہ کے ساتھ رہیں گے، مولا علی کے ساتھ رہیں گے، سید کائنات کے سایہ عاطفت میں رہیں گے. ہم لوگ حسنین کریمین کے ساتھ رہیں گے. ہمیں یہ پسند ہے، ہمیں وہ پسند نہیں. اپنی اپنی مرضی ہے، جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، روز جلسہ کہاں تک ہوگا؟ روز کہاں تک یہ سب فتنہ چلے گا؟ ان پر باؤنڈ کرو، ان پر پابندی لگاؤ، ان کو روکو. اور یہ جلسہ جلوس مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل یہ ہے کہ علماء کی جو باتیں آپ نے سنی ہیں اسے دل میں جاگزی کر لو، اسے دل میں جما لو. یہی پر نجات ہے، یہی نجات کا راستہ ہے، یہی لوگ نجات دہندہ ہیں، یہی شفیع معاشر ہے رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور شفاعت اس بنیاد پر ملے گی کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. اور جو شفاعت کا طلبگار ہے، اہل بیت سے بغض رکھنے والا، اسے شفاعت نہیں نصیب ہوگی. اور شفاعت نہیں نصیب ہوگی تو وہ جنت میں کہاں جائے گا؟ سب کو جہنمی 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 جہنمی. ارے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم کا ٹکٹ کس کے ہاتھ میں ہے؟ جس کو چاہے دیتا چلا جاتا ہے جہنمی جہنمی. امیر معاویہ کو اگر کچھ کہہ دو، کیا کہہ دو بھائی؟ ہمارے استاد محترم نے تو خود ہی لکھ دیا ہے، سب کو لان کرو. میں فقہ نے لکھا ہے کہ بغاوت یہ لان تان کا مجھے نہیں بنتی. امیر معاویہ کی بغاوت کی بنیاد پر لان تان مت کرو. رسول اللہ نے باغی کہہ دیا. کون مسلمان ہے بتاؤ جو اس کا یوم وصال منائے گا، جس کے نام پر لنگر چلائے گا، جس کے نام سے مسجدیں بنوائے گا، جس کے نام پر فاتحہ خوانی کرائے گا؟ کون مسلمان ہے؟ خدا کی قسم اگر وہ اہل ایمان ہے تو کبھی اسے گوارا نہیں کر سکتا. لیکن اس کے اسٹیج پر ایسے ہی لوگ آتے ہیں. ایک آتا تھا شفیق مجددی اللہ پورا کا، جانتے ہیں آپ؟ معلوم ہوتا تھا کہ آسمان سے اتر کر آئے. اور اس زمانے میں بھی یہ سب لڑکے جو تھے 20 سال 22 سال 25 سال کے اس کے ساتھ گھومتے تھے، مرید ہوتے تھے. ہمارے محلے میں بھی بہت سے لڑکے مرید ہو گئے تھے. اور جب یہ پکڑایا ضلع کاری میں اور اس کے اوپر جب کارروائی ہوئی، گیا جیل، تو لوگوں نے بیعت توڑ کر دوسرے سے جا کر جو ہے تو بیعت کی. یہ شفیق مجددی آتا تھا، کیا بات ہے، ان کی اسٹیج کی زینت بنتا تھا. وہ امیر معاویہ کا فاتحہ کراتا ہے، امیر معاویہ کا لنگر چلواتا ہے، امیر معاویہ کے نام پر بہت کچھ کرتا ہے. ظاہر بات ہے کہ لاپتہ والے کی محبت ہے تو ویسے ہی نہیں کرے گا. ہم لوگ تو لاپتہ والے ہیں، لاپتہ والے نہیں. یاد رکھیے گا جو لاپتہ والا ہوگا اور خود وہ بھی لاپتہ والا ہوگا اس لیے ایسا کر رہا ہے. ورنہ معاویہ سے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے صحابی ہے، مگر صحابیت بھی کیا ہے؟ یہ سب غلط سلط سمجھاتے ہیں. ائمہ محدثین فرماتے ہیں یہ حدیث نہیں ہے، یہ ارشاد رسول اللہ نہیں ہے. جو یہ سناتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ رسول اللہ کا ارشاد ہے الصحابۃ کلھم عدول فی الروایہ. محدثین کیا فرماتے ہیں؟ ہم صحابہ کرام کو روایت کے معاملے میں عادل مانتے ہیں کہ اگر یہ کہیں قال رسول اللہ تو ہم مان لیں گے، اس لیے کہ ان کو شرف صحبت حاصل ہے، معیت حاصل ہے، انہوں نے دیدار کیا ہے، دیکھا ہے رسول اللہ کو. اس لیے اگر یہ کہیں قال رسول اللہ تو ہم ان کی روایت کو متصل مانیں گے، مرسل نہیں مانیں گے. بس اتنا ہی ہے، اتنا ہی عدالت کو مانتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ بس سراپا عادل ہے، جو چاہے کرے. اللہ نے فرمایا
ذالک لمن خشی ربہ، اللہ راضی اس سے اور وہ اللہ سے راضی، مگر یہ کس کے لیے ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا رہے، جو اللہ کا خشیت رکھے، یہ نہیں کہ جو چاہے کرے اور اس کے لیے اللہ راضی ہے۔ ائمہ کرام لکھتے ہیں جہاں جہاں مقبول لہوں اور گناہوں کی بخشش یا یہ وعدہ الہی ہے، یہ اس کے لیے جو آخری سانس تک اپنی موت تک اس پر قائم رہے کہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ ہمیں معاویہ ڈرتے رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو ہونے کے بعد پھر آگ لگ گئی کہ نبوت کل چلی گئی تھی، اب خلافت بھی چلی گئی، آگے میدان میں پھرنے میں آگے، اور قصاص عثمان کا بہانہ اور ہیلا بنا کر نتیجہ یہ ہوا کہ مولا علی کے خلاف کھڑے ہو گئے، جبکہ ان کو بیعت کرنا شرعاً واجب تھا۔ اللہ کا حکم ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اپنے فرما روا کی اطاعت کرو۔ سارے عالم اسلام نے بیعت کر لی، سب نے مولا علی کو خلیفہ راشد مان لیا، اور انہوں نے امیر معاویہ نے کیا کہا سب کو ہم کو دے دیجیے، 700-800 جتنے مفسدین تھے ہم سب کو قتل کر لیں گے تب آپ کی بیعت کریں گے۔ بتائیے یہ 700-800 مفسدین سب کو قتل کرنا یہ اسلام ہے؟ اسلام یہ ہے کہ جس نے قتل کیا ہے اس کو قتل کیا جائے قصاص میں، اور جس نے قتل نہیں کیا پکڑا ہے دبوچا ہے تو اسے قید کیا جائے گا، نہ کہ سب کو قتل کیا جائے۔ یہ امیر معاویہ کا مطالبہ تھا۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا پہلے میری بیعت کرو، عینی شاہد موجود نہیں ہے کہ کس نے قتل کیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحقیقات کی جائے، جانچ پڑتال کی جائے، اور قاتل کو پکڑا جائے، اور پکڑنے کے بعد پھر اس سے قصاص کیا جائے۔ لیکن امیر معاویہ نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کا سونا جاگنا دوبھر کر دیا، ایک سیکنڈ چین سے نہیں رہنے دیا۔ یہ حضرت مولا علی تھے باب العلم، یہ ان کا کمال ہے کہ اسلام کے نظام عدل کا تحفظ فرمایا، اس پر ذرا سا بھی ناقص نہیں آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو امام حسن مجتبیٰ نے باقی مدت کو پوری کی، کبھی امام حسن مجتبیٰ کو یہ خلیفہ راشد نہیں کہتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ہم نے کئی تقریروں میں سنا کہ خلیفہ راشد میں کہتے ہیں، جبکہ وہ خلیفہ راشد نہیں تھے۔ ان کی حکومت علی بن حاجی نبوہ تھی، خلفائے راشدین کے طرز پر تھی، لیکن خلیفہ راشد نہیں تھے۔ خلیفہ راشد وہی تھا جو 30 سال کا زمانہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا الخلافت من بعد 30 سنہ، میرے بعد 30 سال تک خلافت راشدہ ہوگی، ثم تکون ملکا عروضا، اس کے بعد کاٹ کھانے والی حکومت ہوگی۔ امیر معاویہ نے اسلام کے نظام جمہوریت کا غلط روک دیا، جو نظام رسول اللہ نے قائم کیا تھا اس کو بریک کر دیا، اور اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ بادشاہت اور شہنشاہیت کا دور چلا، اور امیر معاویہ بنی امیہ میں ایسے ایسے فقاہ سفاک ظالم انسان پیدا ہوئے کہ حجاج بن یوسف کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ ساری امت کے فرعون کو اکٹھا کر دیا جائے تو حجاج بن یوسف اس تمام فرعونوں کے سامنے طرح کافی ہے، طرح ان پر بھاری۔ یہ ہے ان کے یہاں کوئی ولی پیدا ہوا، ولی دیکھو حضرت عبدالعطار کو دیکھو، حضرت چراغ دہلوی کے دیکھو، حضرت محبوب الہی کو دیکھو، حضرت خواجہ غریب نواز کو دیکھو، حضرت محبوب سمدانی کو دیکھو، حضرت وارث پاک کو دیکھو، حضرت دادا گنج حجیری کو پوچھو، دیکھو یہ سب کون ہیں؟ یہ سب سیدہ کائنات اور مولا علی کی اولاد کے ہیں۔ اللہ نے ان کو وہ مقام، وہ ولایت اور وہ درجہ عطا فرمایا کہ آج بھی وہ چمک رہے ہیں اور قیامت تک چمکتے رہیں گے۔ لیکن افسوس ہے کہ یہ معاویہ خان میں پریشان ہے بیچارے، یہ سب معاویہ پلے گالی گلوچ کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، طرح طرح کے مجلدات یہ یوٹیوب پر بھیجتے ہیں، ہمارے نام بھیجتے ہیں، مگر ہم نے آج تک ان کو نہیں لگایا، ہم نے کسی کا جواب نہیں دیا۔ ڈھنگ سے بات کرنے آئے تو ہم نے بات کیا، اور ان بات کرنے والے لڑکوں میں ایک حافظ انوار کا لڑکا تھا اور ایک بولو بولو کر کے لڑکا ہے زندہ پورہ کا، جو اس وقت سرگیا میں رہتا ہے۔ یہ گئے بولی وکیل نے کہہ دیا کہ صاحب جو تقریر کیا ہے وہ جائے۔ ایک صاحب کہاں گئے تو وہ کہے تھے کہ ان کو جلاب دے دو 30 سال تک سو جائیں گے، اللہ نے ایسا جلاب دیا کہ یہ خود ہی سو گئے۔ قاضی جی کیے گئے 3-4 مرتبہ ٹالایا، ابھی یہ بات وہ بات، مجھے بریلی جانا ہے تو مجھے تھانہ جانا ہے، ڈھکا جانا ہے، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا دیا۔ یہ ان کا حال ہے۔
ایک علی کا لاڈلا آ رہے ہیں، علی کی اولاد، یہ ان اسٹیٹمنٹ سنیے، یہ کیا کہتے ہیں؟ نہ ہمیں مولا علی پر ناز ہے، نہ ان کے تبرکات پر ناز ہے، ہمیں ناز ہے تو احمد رضا پر ناز ہے، ہمیں ناز ہے تو تاج الشریعہ پر ناز ہے، ہمیں ناز ہے تو محدث کبیر پر ناز ہے۔ لا حول ولا قوت، یہ سید کی بولی ہے، سید کہے گا مولا علی کی ذات جس پر خدا اور رسول کو ناز ہے، جس پر خدا اور رسول کو ناز ہے، یہ جناب کہتے ہیں ورثے میں ملا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں